السلام علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. دو ایشوز ہیں. ایک تو خاص طور پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا اس وقت نیب کے معاملات کو اٹھانا اور ان کا کیس ہے کیا. دوسرا ایشو مفت تعلیم سے ریلیٹڈ ہے. غالباً بلوچستان ہائی کورٹ نے کو 50% فیسیں کہا ہے لینے کے حوالے سے. ان دونوں پہ آج بات ہوگی. جی سب سے پہلے کل بریکنگ خبریں چلتی رہیں کہ جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے غالباً پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا نیب پہ اور نیب کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کر دی ہیں. میں نے کوشش کی، میں نے وہ تینوں کی تینوں پٹیشنیں منگوا لی ہیں. تینوں پٹیشنیں بڑی بغور پڑھی ہیں میں نے. دو چودھری شجاعت حسین کی طرف سے کی گئی ہیں اور ایک چودھری پرویز الہی سے. میں حیران ہوں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ کیسے استعمال کر لیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وکیل جو ہیں وہی وکیل ہیں جو پی ایم ایل این کے وکیل ہیں، یعنی ان کے وکیل جو ہیں وہی سیم وکیل ہیں، دوست ہیں ہمارے. ملک امجد پرویز جو ہیں وہ بھی ان کے وکیل ہیں. تو وہ عموماً ٹائپ کرتے ہوئے ایسی چیزیں لکھتے ہیں، لیکن لفظ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بڑا سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے تھا الزام، اور بغیر کسی توضیح اور توجیہ کے. رات میں چیمہ صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی بار بار یہ لفظ استعمال کیے. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اور اس نے اپنے دیے گئے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اور اس سٹیج کے اوپر وہ یہ الیج کرنا پی ایم ایل این کیو کی طرف سے کہ کہیں عمران خان نیب کے معاملات میں مداخلت کرے، یہ تو بڑی واضح ہے کہ بڑی مشکل سے حکومتی معاملات سے، حکومتی پریشر سے نیب بڑے عرصے بعد آزاد ہوا ہے اور آزاد اور خود مختار انکوائریاں یا انویسٹیگیشنز وہ کر رہا ہے اور اس نے کرنی ہے. اور یہ الزام بغیر کسی وجہ کے آگے چلنے سے قبل میں بتاتا چلوں، میں نے بغور پڑھا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو آئینی درخواست دائر کی ہے ان میں انہوں نے اپنا کال اپ نوٹس کوئی نہیں لگایا. 31/5/2019 اور آج ہم مئی میں ایک سال بعد جی ایم سکندر صاحب کو ایک نوٹس جاری ہوا تھا، کوئی انفارمیشن مانگی گئی تھی. غالباً 3 انکوائریاں ہیں، ایک ملازمتوں کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایسٹ بیونڈ مین کے کانٹیکس میں ہے اور ایک غالباً بینکوں کے حوالے سے ہے. تو بتانا یہ بڑی مزدار بات ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو اپنی آئینی درخواست یا جو بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نیب کے اگینسٹ دائر کی ہے اس میں کال اپ نوٹس جی ایم سکندر صاحب کا لگایا ہے، اور وہ بھی آج سے 1 سال قبل. کیا ابھی کوئی نیا نوٹس جاری کر دیا ہے نیب نے یا کوئی نیا نیب نے بلایا گیا ہے؟ اچھا، اسی طرح اتفاق ہوا جو شجاعت حسین صاحب نے بڑے زیرک ہیں سیاسی طور پر، بڑی کمال کی بات ہے. 19 اکتوبر 2017، میں 2017 کہہ رہا ہوں، جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس ڈیٹ کا کال اپ نوٹس لگایا ہے چودھری شجاعت حسین نے. اور کوئی 2000 خبریں لگائی ہیں آج سے کوئی 20 سال پہلے کی. اور 2000 کا تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے تھا. نیا نیب آرڈیننس جب آیا تھا، نیب آرڈیننس آنے کے بعد سیف الرحمان احتساب کیا کہلاتے تھے وہ اس کانٹیکس میں یہ ساری باتیں تھیں. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں. یہ صحیح سمجھ سے بالا تر ہے. یا سمجھ آنی چاہیے عام آدمی کو کہ اس وقت نیب کے اوپر یا نیب کے قانون کے حوالے سے کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی نیب کو قانون بدلنے کے لیے. پاکستان جیسے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی بھی پیش ہوئے، ایل این جی کیس میں انہوں نے عجیب و غریب سے الزامات لگائے. دیکھیں یہاں سب سے زیادہ متاثر کاروباری حضرات ہیں. کاروباری حضرات کے حوالے سے امینڈمنٹ کریں.
لیکن اس کی آڑ میں سیاستدان کو ایک ایجنڈا لے کر یا ایسے لوگ کہ کل آنسریبل نہ ہو، جو ایک چل رہی ہے، جو ایک سو کالڈ لبرلز یا باقی لوگ لے کر چل رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے. اگر ہم اس کے پیرالل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ دیکھیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں بتا دیں، آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی آپ کے سامنے ہے 10 سال کی کارکردگی سامنے رکھتے. سندھ کے اندر دیکھ لیں آپ، گندم کی چوری جو چوہے کھا گئے تھے، وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. یا پنجاب میں بتاتا ہوں، صاف پانی کمپنی کا کیس جو ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے دبانے کے لیے لیا تھا. وہ ڈرامہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ چند لوگوں کو پھنسا گیا، حالانکہ اس میں براہ راست شہباز شریف صاحب انوالو تھے، اور تبھی ان کے خلاف کیسے چل رہے ہیں. تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تو بری طرح فیل ہو چکے ہیں. تو یہاں نیب کے اگینسٹ جو ایک سازش چل رہی ہے، میں سازش کا لفظ کہہ رہا ہوں، نیب کے قانون میں ترامیم بہت ضروری ہے. سیاستدانوں کو بچانا نہیں بچانا. جو 60 سیاستدان بیٹھے ہیں کہ ہم ہی ہیں سارا کچھ، 22 کروڑ عوام کا نام لیتے ہیں. بھئی کون سے 22 کروڑ عوام کو نیب نے تنگ کیا ہے؟ عام آدمی کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں، لوٹ مار کر لی. کوئی کام کر سکے آپ کی سیاسی گورنمنٹ؟ میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. کوآپریٹو سکینڈل تھا، فوریکس سکینڈل تھا، تاج کمپنی سکینڈل ہے، ڈبل شاہ سکینڈل ہے. اس طرح کے روزانہ کے سکینڈل سارے آئے روز بٹ کون کے حوالے سے. آپ کا کیا کیا بتاؤں آپ کو، یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو لوٹ مار رہی، ان سے پیسے بھی وہ نیب ہی ریکور کر گیا. کوئی سیاستدانوں نے ریکور نہیں کرا سکے، نہ کوئی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اب تک کر سکا، نہ کوئی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو آپ کے اپنے ہائرارکی یا اس ہارکی کے اندر، جو اس سسٹم کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے. تو جو شجاعت حسین صاحب کی طرف سے یا ان کی طرف سے یہ الزام لگانا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، یہ اچھا نہیں ہے. یہ ایک ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش ہے، اور کوئی وجوہات نہیں ہے. کیا ایسی چیز سامنے ہے؟ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی کال اپ نوٹس نیا آ گیا ہے؟ کیا کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے آئینی درخواست دائر کر دی؟ اور میں سمجھتا ہوں نیب کو بھرپور ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور جہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ ایک انکوائری کلوز ہو گئی ہے، انکوائری دیکھیں یہاں فائلوں میں دب جاتی ہے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے. پہلی دفعہ جو ہے نیب شاید سیاست سے، سیاسی اثر و رسوخ سے بالائے طاق ہو کے کام کر رہا ہے، اور آسن طریقے سے معاملہ. میرے کئی تحفظات ہیں کئی معاملات میں کہ نیب اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. لیکن خدا را نیب کے ادارے کو بند کرنے سے بچائیں. ایک سازش ہو رہی ہے کہ نیب کا ادارہ بالکل بند کر دیا جائے. آپ اینٹی کرپشن کا نظام اگر لے کر چلنا ہے، کرپشن اور آپ وہ اینٹی کرپشن لا صوبوں کے حوالے سے وہ کوئی کا رزلٹ نہیں مل سکا آپ کو. اور ریکارڈ کی بات ہے، UN کنونشن آن کرپشن کو سامنے رکھے تو اینٹی کرپشن کی جو ڈرائیو ہے آپ کو میجورٹی کی طرف لے کے جانی ہے، یعنی بہتری کی طرف لے کے جانی ہے، تاکہ اس کے رزلٹ اچھے مل سکے. یعنی بزنس مینوں کو بچائیں آپ، اور اس طرح مت ملائن کریں. آپ کو اچھا نہیں ہے. امید ہے سیاسی جماعتیں اس کو سیریسلی لیں گی، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پہلے ہی اتنے بڑے بڑے کرپشن اور میگا اسکینڈل. اچھا، اور یہ میرا غور کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سارا آج کل وجہ ہے کہ چینی اور شوگر کی انکوائریاں ہو رہی ہیں، نیب نے معاملہ دیکھنے ہیں، IPP کا معاملہ ہے، وہ قرضوں کے حوالے سے بہت بڑا سکیم ہے وہ والا. تو وہ پھر کون کرے گا؟ یا تو کوئی نہیں کر سکے گا. اینٹی کرپشن میں FIA میں کتنی سخت ہے. ایسے بات کرتے ہیں کہ FIA کر لے گا. FIA میں کتنی سخت ہے. FIA کو تو اختیار ہی کوئی نہیں، لولا لنگڑا قانون ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں نیب کو بچانا ہے، اور قوانین میں ترمیم بزنس مین کے کانٹیکس میں ڈائلیوٹ کرنی ہے تاکہ ان کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ.